आदाब है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। 18 या 19 मार्च को तेलंगाना का 3 करोड़ लाख पर मुश्तमिल बजट पेश किया जाएगा। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। वुमेन यूनिवर्सिटी की इमारत के लिए 550 करोड़ रुपये मंजूर। लड़कियों और ख़वातीन की तालीम और बहबूद के लिए तेलंगाना हुकूमत पाबंद है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। दोनों तेलुगु रियासतों में एसएससी इम्तिहानात की तैयारियां मुकम्मल। आंध्र प्रदेश में इम्तिहान के लिए सफ़र करने वाले तुलबा के लिए मुफ्त बस सर्विस का हुकूमत ने किया ऐलान। एसआरएसपी कुनाल वरंगल में कार गिरने से एक ही खानदान के 3 अफराद फौत। सिर्फ खातून खाना की जान बचाई जा सकी। मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे। तेलंगाना में एसएलबीसी टनल में मुश्किल हालात के बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। टनल में कीचड़ और पानी के अखराज से ऑपरेशन में चैलेंजेस का सामना है। इस बीच हक्काम ने रेस्क्यू ऑपरेशन में काडावार डॉग्स को तैनात किया है। इन डॉग्स को इंसानी बाक़ियात की तलाश के लिए खुसूसी तरबियत दी जाती है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन आज 16वें रोज़ में दाखिल हो गया। वाज़ेह है कि इस ऑपरेशन में 7 मार्च से कुत्तों को रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया था, लेकिन आज इतवार को इन खुसूसी कुत्तों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल किया गया है, जिन्हें इंसानी बाक़ियात की तलाश के लिए खुसूसी तरबियत दी जाती है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वुमेन यूनिवर्सिटी में नई इमारत की तामीर के लिए 550 करोड़ रुपए मंजूर करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने आज कोठी में चाकली एलम्मा वुमेन यूनिवर्सिटी में नई इमारत का संग बुनियाद रखने के बाद खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया और कहा कि ख़वातीन तमाम शोबों में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएँ। वुमेन यूनिवर्सिटी की तालिबात राजीव गांधी के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करें। वज़ीर आला ने कहा कि इंतखाबात में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम होंगे। इसमें तालिबात का अहम रोल होना चाहिए। कांग्रेस हुकूमत ख़वातीन की तरक्की बहबूद के मामले में अहद की पाबंद है। वज़ीर आला ने कहा कि ये तारीख़ी यूनिवर्सिटी है, यहाँ तालीम हासिल करना लड़कियों के लिए फ़ख्र की बात है।
تلنگانہ کونسل اسمبلی کو کونسل کا اجلاس 12 مارچ سے ہو رہا ہے۔ 18 یا 19 مارچ کو بجٹ پیش کرنے کے امکانات ہیں۔ 12 مارچ کو صبح 11 بجے گورنر جشن دیو ورما اسمبلی و کونسل کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ بزنس ایڈوائزری کمیٹی کے اجلاس میں تبادلہ خیال کے بعد اسپیکر اسمبلی جی پرساد کمار بجٹ سیشن میں کن موضوعات کو بجٹ کا موقع دیا جائے اور کتنے دن بجٹ سیشن چلایا جائے اس کا فیصلہ کریں گے۔ تاہم یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ 27 مارچ تک بجٹ سیشن چلایا جائے گا۔ 13 مارچ کو گورنر کے خطبے پر اظہار تشکر مباحث ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ نے خطاب کرتے ہوئے گورنر کے خطبے کو منظور کرنے کی قرارداد پیش کریں گے۔ اس کے بعد ہولی اور اتوار کی تعطیلات کی وجہ سے پیر سے اسمبلی کا دوبارہ اجلاس منعقد ہونے کے امکانات پائے جاتے ہیں۔ اس دن اسمبلی میں ایس سی زمرہ بندی کے بل متعارف کروائی جائے گی۔ مباحث کے بعد بل کو منظوری دی جائے گی۔ اس کے بعد بی سی تحفظات سے متعلق بل اسمبلی میں پیش کی جائے گی۔ ایس ایس سی امتحانات 21 مارچ تا 4 اپریل منعقد ہوں گے، جس کے لیے اوقات سوائے فرسٹ لینگویج کمزیوٹ کورس اور سائنس مضامین کے صبح 9:30 تا 12:30 بجے دن ہوں گے۔ فرسٹ لینگویج امتحان کے لیے اوقات صبح 9:30 تا 12:50 ہوں گے اور سائنس پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے لیے الگ دنوں میں صبح 9:30 تا 11 بجے دن ہوں گے۔ ڈائریکٹر سرکاری امتحانات نے کل ایک اعلامیہ جاری کیا اور کہا کہ ہال ٹکٹس اسکولز کو روانہ کیے گئے ہیں اور ویب سائٹ www.pse.telangana.gov.in پر بھی اپلوڈ کیے گئے ہیں تاکہ طلباء انہیں ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ حکام کی جانب سے امتحانات کے لیے تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بی آر ایس سربراہ کے چندرشیکھر راؤ امکان ہے کہ اسمبلی بجٹ سیشن میں شرکت کریں گے، جس کا آغاز 12 مارچ کو ہوگا۔ قائد اپوزیشن نے کل سدی پیٹ میں یراولی فارم ہاؤس پر پارٹی قائدین کے ساتھ ایک اجلاس میں آئندہ اسمبلی سیشن، ایم ایل ایز کوٹے کے تحت ایم ایل سی انتخابات اور پارٹی کی سلور جوبلی تقاریب پر تبادلہ خیال کیا۔ 10ویں کے امتحانات میں شرکت کرنے والے طلباء کے لیے آندھرا پردیش حکومت نے آر ٹی سی بسوں میں مفت سفر کی اجازت دی ہے۔ آر ٹی سی انتظامیہ نے احکامات جاری کیے ہیں۔ 17 مارچ سے تقریباً 6,49,000 طلباء 3,450 مراکز میں امتحانات دیں گے۔ طلباء کو گھروں سے امتحانی مراکز تک اور پھر واپس گھر پہنچانے کے لیے ویلوگو، الٹرا پلے ویلوگو اور سٹی آرڈنری بس سروس میں مفت سفر کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اس سہولت سے استفادے کے لیے طلباء کو اپنا ہال ٹکٹ دکھانا ہوگا۔ آر ٹی سی انتظامیہ نے ٹرانسپورٹ حکام کو ہدایت دی کہ وہ ضلعی حکام سے بات کر کے طلباء کے ہجوم کے مطابق بسوں کا انتظام کرے۔ قائد مجلس اکبر الدین اویسی نے للتا باغ میں منعقدہ دعوت افطار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر حلقہ اسمبلی چندان گٹے کے مجلسی قائدین، کارپوریٹرز اور نمائندہ کارپوریٹرز کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان اور مداحان مجلس کی کثیر تعداد نے اس دعوت افطار میں شرکت کی۔
حلقہ اسمبلی یاقوتپورے کے رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی۔ رکن اسمبلی جعفر حسین معراج نے حلقہ یاقوتپورے میں وسیم صاحب کے مکان پہنچے، جہاں پر مستحق لوگوں میں راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ واضح ہے کہ گزشتہ 6 سال سے یہ راشن کٹس تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر کارپوریٹر واسع الدین کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ یاقوتپورہ ایس آر ٹی کالونی جناب وسیم بھائی صاحب کے مکان آیا ہوا ہوں، جو ہمارے کارپوریٹر واسع الدین صاحب کے والد ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے وسیم بھائی صاحب نے پچھلے 6-7 سال سے غریب عوام کے لیے راشن کی تقسیم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جب کووڈ آیا تھا وسیم بھائی کے کافی بڑے خدمات رہے، وہ تقریباً کافی لوگوں کو اس ٹائم پہ راشن کی اور دیگر اور بھی دوسرے چیزوں کی مدد کی ہے۔ اسی کے علاوہ جب کبھی بھی رمضان شروع ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں یا رمضان شروع ہونے سے پہلے بستی کے جتنے بھی غریب لوگ رہتے جو مستحق رہتے ہیں، ان کو انکوائری کر کے ان کے گھر جا کر ٹوکن دے کر ایک پروگرام رکھ کر راشن کی تقسیم کرتے ہیں۔ اسی کے سلسلے میں آج مجھے یہاں مدعو کیا گیا تھا۔ میں وسیم بھائی اور ان کے فرزندان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ایک نیکی کریں گے تو میں اس کو 100 نیکی کا ثواب دوں گا۔ تو اس کے لیے آج جو یہ یہاں پر جو راشن کے ڈسٹریبیوشن کیا گیا ہے، میں جتنے لوگ آج ڈسٹریبیوشن میں مجلس اتحاد المسلمین کے رین بازار ڈویژن کے صدر معتمد ایکٹیو ورکر بھی تشریف لائے ہیں، میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور جتنے اہل خیر حضرات جو راشن کی تقسیم کر رہے ہیں ان کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خاص طور سے نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ اضلاع حیدرآباد کے بال ریڈی نگر میں ایک نوبیاہتا خاتون نے خودکشی کر لی۔ پولیس کو شبہ ہے کہ جبراً شادی کے باعث خاتون نے خودکشی کی ہے۔ یہ واقعہ بالانگر پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ بالانگر پولیس نے کہا ہے کہ جی وجیا گوری کی شادی گزشتہ ماہ ہوئی تھی۔ خودکشی کا انکشاف اس وقت ہوا جب خاتون کا شوہر کام سے گھر واپس آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا تو جواب نہ ملا، جس کے بعد دروازہ توڑا گیا تو خاتون مردہ پائی گئی۔ پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے گاندھی اسپتال کے مردہ خانے میں منتقل کر دیا۔ ریاست تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں آج صبح کے اولین ساعتوں میں دلخراش سڑک حادثہ رونما ہوا، جس میں 2 افراد کی موت ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد سے ناگپور جانے والی خانگی ٹریولز کی بس نیشنل ہائی وے 44 جمدا پور کے پاس سڑک کے کنارے لوری سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں بس ڈرائیور کے علاوہ ایک مسافر ہلاک ہو گیا، جبکہ حادثے میں متعدد مسافرین زخمی ہو گئے۔ انہیں علاج کے لیے ریمس ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ سڑک پر جو لوری رکی تھی دراصل اس کا ٹائر پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ لوری ڈیوائیڈر سے ٹکرا کر رک گئی۔ اس لوری کے انڈیکیٹرز بھی کام نہیں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے ٹریولز کی بس اس لوری سے ٹکرا گئی۔ ضلع ورنگل میں کار RSRSP کنال میں گرنے کے نتیجے میں ایک لڑکا غرقاب ہو گیا، جبکہ اس کا باپ اور بہن پانی کے بہاؤ میں بہہ گئے۔ مقامی افراد نے لڑکے کی ماں کرشنا وینی کو بچا لیا۔ اطلاعات کے مطابق نوین اپنی اہلیہ کرشنا وینی، بیٹے ہرشا وردھن اور بیٹی سائی کے ساتھ کار میں ورنگل جا رہے تھے۔
टिगर जपले के करीब नवीन कार पर काबू खो बैठा, जिसके नतीजे में गाड़ी नहर में जा गिरी। मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर कुनाल में छलांग लगाकर कृष्णा वैनी को बचा लिया, लेकिन उसका बेटा पानी में गर्क हो गया। मुकामी अफराद उसकी लाश निकालने में कामयाब रहे, ताहम काफ़ी कोशिशों के बावजूद नवीन और उनकी बेटी को ना बचाया जा सका और वो कार के साथ बह गए। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और माहिर गौताखोरों को तैनात कर दिया ताकि नवीन और उसकी बेटी को तलाश किया जा सके। रियासत तेलंगाना नलगुंडे के सरकारी हॉस्पिटल से 4 मार्च को अगवा होने वाले बच्चे को नलगुंडा 2 टाउन पुलिस ने महफूज तरीके से वालिदैन के हवाले कर दिया। ज़िले के एसपी शरद चंद्र पवार ने इस केस को चैलेंज के तौर पर लिया और 2 टाउन पुलिस को रहनुमाई फराहम करते हुए केस को हल किया। एसपी के मुताबिक नलगुंडा सरकारी हॉस्पिटल के अहाते में रहने वाले मोहम्मद अहमद और शमी मुनीसा के 2 बच्चे हैं। एक बेटी अलीना 5 साल और एक बेटा रहमान 3 साल हैं। 4 मार्च को शाम 4 बजे जब दोनों बच्चे हॉस्पिटल के अहाते में खेल रहे थे, रहमान अचानक गायब हो गया। बच्चे की तलाश के बाद वालिदैन ने करीब के इलाकों में तलाश किया, लेकिन कोई सुराग ना मिला। फिर उन्होंने नलगुंडा 2 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। शमी मुनीसा की शिकायत के बाद पुलिस फ़ौरन हरकत में आई और 24 घंटे के अंदर केस हल कर लिया और बच्चे को महफूज तरीके से वालिदैन के हवाले कर दिया गया। एसपी पावर ने बताया कि बच्चे की तलाश के लिए 6 पुलिस टीमें तश्कील दी गई थी। नलगुंडे के डीएसपी के शिवराम रेड्डी की क़यादत में नलगुंडा 2 टाउन के सीआई रघुराव ने पुलिस की निगरानी में बच्चे का पता लगाया। नलगुंडा 2 टाउन एसआई नागराज और उनकी टीम ने हॉस्पिटल के सीसीटीवी कैमरों का जायज़ा लेकर मुलजिम की शिनाख्त की। मुलजिम की शिनाख्त नरकटपल्ली के 40 साल रापुलू सीता रामुलू के तौर पर हुई है। पुलिस ने बच्चे को अगवा कुनिंदा से बचाकर वालिदैन के हवाले किया। रियासत तेलंगाना के चरियाल में एक वाक़या पेश आया, जहां एक लड़की की शादी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे, लेकिन शादी से एक दिन कबल दुल्हा दूसरी लड़की के साथ फ़रार हो गया। चटियाल गांव की एक लड़की की शादी जनगांव ज़िले के बचनापट्टा मंडल के एक लड़के से तय हुई थी। उस लड़की के ख़ानदान वाले गुज़िश्ता कई दिनों से चरियाल के एक फंक्शन हॉल में शादी की शानदार तैयारियां कर रहे थे, क्योंकि 9 मार्च को शादी मुकर्रर थी। शादी के रुखे भी तकसीम किए जा चुके थे और ख़रीदारी समेत तमाम इंतज़ामात भी मुकम्मल हो चुके थे, लेकिन इस दौरान शादी से एक दिन पहले 7 मार्च को लड़का बचनापेट मंडल की एक दूसरी लड़की के साथ फ़रार हो गया। इस खबर को सुनकर लड़की के रिश्तेदारों और गांव के लोग जलियाल पुलिस स्टेशन पहुंचे। लड़की के वालिदैन इस सूरत हाल से इंतहाई परेशान है, क्योंकि शादी के इंतज़ामात मुकम्मल होने के बावजूद लड़का दूसरी लड़की के साथ फ़रार हो गया। दूल्हे की इस हरकत की वजह से दोनों ख़ानदान सख्ते में आ गए। दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर और साबिक़ वज़ीर आला आतिशी मारिया ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का दिल्ली की ख़वातीन से लिया गया 2500 रुपये माहाना रकम भी महज जुमला मालूम होता है, क्योंकि आतिशी ने कहा कि वज़ीर आज़म मोदी ने 8 मार्च को 2500 रुपये की पहली किस्त की अदायगी का वादा किया था, लेकिन उन्होंने न सिर्फ रकम नहीं अदा की बल्कि स्कीम के पैरामीटर्स भी जारी नहीं किए गए। रजिस्ट्रेशन के अमली तफसीलात भी तय नहीं की गई। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने ख़वातीन को रकम की फराहमी के लिए एक 4 रुकनी कमेटी तश्कील दी थी, लेकिन उसमें कोई भी पेशरफ नहीं हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था
کہ 8 مارچ کو دلی کی سبھی مہیلاؤں کے کھاتے میں 2,500 روپے کی راشی پہنچ جائے گی. انہوں نے کہا تھا کہ اپنے فون کو اپنے کھاتے سے لنک کر لیجئے, 8 تاریخ کو میسج آئے گا کہ 2,500 روپے کھاتے میں پہنچ گئے. لیکن کل کیا ہوا؟ کل کیبنٹ کی بیٹھک میں پیسے دینا تو چھوڑیے, کون پاتر ہے یہ بھی نہیں فیصلہ ہوا, رجسٹریشن کب شروع ہوگا یہ بھی نہیں فیصلہ ہوا, رجسٹریشن کرنے کے لیے ایک پیج کی ویب سائٹ تک نہیں بنی. کل کیا ہوا؟ کل ایک 4 منتریوں کی سمیتی بنی. سب جانتے ہیں کہ اس دیش میں جب کسی چیز کو ٹھنڈے بستے میں ڈالنا ہوتا ہے تو ایک سرکاری کمیٹی کا گٹھن ہو جاتا ہے. یہی بھارتیہ جنتا پارٹی نے کیا ہے. یہ بالکل صاف ہے کہ مودی جی کی گارنٹی جملہ نکلی. یہ بالکل صاف ہے کہ مودی جی نے جو وعدہ کیا تھا وہ جھوٹا نکل گیا. یہ بالکل صاف ہے کہ مودی جی نے دلی کی مہیلاؤں کو دھوکہ دے دیا. تو آج کے بعد نہ صرف دلی کے لوگ بلکہ پورے دیش بھر میں لوگ مودی جی کی گارنٹی پہ بھروسہ نہیں کرنے والے. بہار کی سابق وزیر اعلیٰ اور آر جے ڈی لیڈر رابڑی دیوی کے بیان پر مرکزی وزیر نیتیدانند رائے نے رد عمل دیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت وہی بناتا ہے جس سے عوام کی حمایت حاصل ہو. بہار کی عوام نے وزیر اعظم مودی پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. بہار کی عوام بہار کی ترقی کے لیے این ڈی اے پر بھروسہ کرتی ہے. انہیں وزیر اعظم مودی اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار پر پورا اعتماد ہے, اس لیے بہار میں این ڈی اے ہی اقتدار پر واپس آئے گی. ہم لوگوں نے جو وعدے دعوے کیے ہیں اس کو پورا کریں گے. ایک جوٹ جنتا جس کے ساتھ ہوتی ہے سرکار اس کی بنتی ہے, اور بہار کی جنتا نریندر مودی جی ماننیہ پردھان منتری جی میں آستھا ویکت کر چکی ہے, اور وشواس ہے بہار کی جنتا کو کہ بہار کے وکاس کے لیے, بہار کے ہت کے لیے اور بہاروں کے نوجوانوں کو روزگار دینے کے لیے جو پردھان منتری جی کی پہل ہے اسی میں سب کو بھروسہ اور وشواس ہے. اس لیے بہار کی جنتا این ڈی اے کے ساتھ ہے, اور این ڈی اے کا جنادھار اتنا مضبوط ہے اور بڑا ہے کہ آر جے ڈی کے نیتا جو کچھ کہہ لے وہ بالکل ہی صحیح نہیں ہے. جنتا این ڈی اے کے ساتھ ہے, سرکار این ڈی اے کے بنے گی, اور وشواس مودی جی میں ہے, وشواس نتیش جی میں ہے. دلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کناٹ پلیس میں منعقدہ بائک ریلی میں شرکت کی اور خواتین کے لیے اسے حوصلہ افزا قرار دیا. انہوں نے کہا کہ یہ بائک ریلی دہلی خواتین کے لیے قابل فخر بات ہے. شکتی سے سمردھی, یہ جو بائک ریلی کا آیوجن ہوا ہے یہ ہم سب دلی کی مہیلاؤں کے لیے بڑے گرو کی بات ہے. ایک حادثے نے جو ڈر دلی کی بیٹیوں کے دل میں بٹھایا تھا اس ڈر کے آگے جیت ہے, یہ احساس دینے کے لیے آج یہ بائک ریلی کا یہاں آیوجن ہو رہا ہے. میں این بی ٹی ٹیم کو بہت بدھائی دیتی ہوں جنہوں نے مہیلاؤں کو ایک ارجا دیتے ہوئے یہ بائک ریلی کا آیوجن کیا, اور آئی وش سبھی مہیلائیں اس سے جڑیں اور اپنے ساہس کو نئی اڑان دیں. آخر میں دیکھتے ہیں سرخیاں ایک بار پھر. 18 یا 19 مارچ کو تلنگانہ کا 3 کروڑ لاکھ پر مشتمل بجٹ پیش کیا جائے گا. تمام تر تیاریاں مکمل. وومین یونیورسٹی کی عمارت کے لیے 550 کروڑ روپے منظور. لڑکیوں اور خواتین کی تعلیم اور بہبود کے لیے تلنگانہ حکومت پابند عہد. وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کا خطاب. دونوں تیلگو ریاستوں میں ایس ایس سی امتحانات کی تیاریاں مکمل. آندھرا پردیش میں امتحان کے لیے سفر کرنے والے طلباء کے لیے مفت بس سروس کا حکومت نے کیا اعلان.
SRSP کنال ورنگل میں کار گرنے سے ایک ہی خاندان کے 3 افراد فوت، صرف خاتون خانہ کی جان بچائی جا سکی، متعلقہ پولیس نے کی ضابطے کی کارروائی۔ اسی کے ساتھ روبی اردو نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ ریاستی، قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز۔ ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا۔ السلام علیکم۔